السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ آج امپورٹڈ حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ کل امپورٹڈ حکومت کا آخری دن تھا۔ یہ 13-14 جماعتوں کی جو حکومت بنائی گئی تھی، رل مل کے ان کو آپس میں بٹھایا گیا تھا، جن کا کوئی کسی طرح سے بھی الائنس آپس میں، اتحاد آپس میں نہیں بنتا، لیکن اس کے باوجود ان کو زبردستی پکڑ دکڑ کر کے ان کو اکٹھا بٹھا کے 16 مہینے گزارے گئے۔ اور 16 مہینے کے اندر جو تباہی اور بربادی اس قوم نے دیکھی ہے، اس ملک نے دیکھی ہے، پوری دنیا نے دیکھی ہے، وہ اس حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور آج امپورٹڈ حکومت ختم ہو گئی ہے۔ جاتے جاتے کل سارا دن کیا ہوتا رہا؟ کل اسلام آباد کے اندر بہت زیادہ خبریں تھیں، اسلام آباد کے اندر بڑی ڈیولپمنٹس تھیں، بہت کچھ ہوتا رہا، اور آخرکار نگران وزیر اعظم کا جو معاملہ ہے ابھی تک کیوں لٹکا ہوا ہے، اور اس بارے میں GHQ کا کیا موقف ہے؟ 2-3 بڑی ڈیولپمنٹس اور خبریں، اہم ترین، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آج سب سے پہلی جو بڑی خبر ہے وہ یہ کہ امپورٹڈ حکومت کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ کل رات کو شہباز شریف کی جانب سے صدر کو سمری بھیج دی گئی ہے، ایڈوائس بھیج دی گئی ہے قومی اسمبلی ریزالو کرنے کی۔ اسی لیے کل قومی اسمبلی کا فائنل سیشن ہوا، آخری اجلاس ہوا، جس میں تمام لوگوں نے الوداعی خطاب کیا بشمول شہباز شریف کے۔ پھر اس کے بعد رات کے وقت ڈنر، جاتے جاتے بھی کام ڈال گئے، جاتے جاتے بھی اس قوم کا پیسہ کھا گئے، جاتے جاتے بھی رات کو ایک ڈنر کیا بڑا لیوش قسم کا، جس کے اندر مٹن، چکن اور پتہ نہیں کیا کیا ان لوگوں نے رکھا۔ جاتے جاتے بھی ان لوگوں نے چھوڑا نہیں، عوام کو آخری ٹیکہ بھی لگا کے گئے ہیں کہ جاتے جاتے بھی آخری جو ڈنر ہے، کھانا ہے، وہ بھی سرکاری کھاتے سے نکال کے ہی جانا ہے۔ اب نگران وزیر اعظم کا جو معاملہ ہے وہ ابھی تک کیوں لٹکا ہوا ہے؟ لیکن نارملی کیا ہوتا ہے کہ جب بھی حکومت جانی ہوتی ہے اس کے 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، 3 دن پہلے نگران وزیر اعظم کا نام آ جاتا ہے، اور یہ کوئی ایسی مسئلے والی بات نہیں ہوتی، نگران وزیر اعظم مل بیٹھ کر طے ہو جاتا ہے۔ لیکن اس مرتبہ مسئلہ کچھ اور بنا ہوا ہے۔ مسئلہ اس وقت بنا ہوا ہے پیپلز پارٹی نون لیگ، یعنی کہ نواز شریف، آصف زرداری، شہباز شریف اور اسٹیبلشمنٹ، جنرل اسمبلی، ان کے درمیان ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور یہ مسئلہ پہنچا ہوا ہے ڈیڈ لاک کے درمیان۔ اور اس میں سب سے بڑا کردار جن کو پچھلے 16 مہینے تو لفٹ ہی نہیں کرائی گئی، راجہ ریاض، ان کا کردار بھی بڑا اہم ہو گیا، ان کا نام بھی، ان کا رول بھی بڑا اہم ہو گیا اس پوری سچویشن میں، اس پورے معاملے میں۔ ڈیڈ لاک کہاں تھا؟ ڈیڈ لاک نام کے اوپر مسئلہ کیا پھنسا ہوا تھا؟ کہاں ایشو بنا ہوا تھا؟ پہلے دن سے، جب سے یہ حکومت اپنے خاتمے کی طرف جا رہی تھی، آج سے مہینہ ڈیڑھ پہلے، نواز شریف نے دبئی کے اندر ملاقاتیں شروع کر دی تھی آصف علی زرداری کے ساتھ، اور دونوں کے درمیان کچھ پک رہا تھا، کھچڑی پک رہی تھی، دونوں کے درمیان ڈیسائیڈ ہو رہا تھا کہ ہم نے اپنا ہی بندہ لگانا ہے۔ نون کہتی تھی، نواز شریف کہتا تھا کہ میں نے اپنی پارٹی سے بندے کو لانا ہے، جس طریقے سے انہوں نے اسحاق ڈار کو بھی اچانک سے ان کا نام چلا دیا، بعد میں وہ پیپلز پارٹی نے بھی فارغ کر دیا، اسٹیبلشمنٹ نے بھی فارغ کر دیا۔ اسی طرح سے پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی کچھ 2-3 نام آئے، اس میں ایک نام تھا یہ جو ابھی چل رہا ہے جلیل عباس جیلانی کا، اور دوسرا نام تھا تصدق حسین جیلانی کا، جو سابق جج، چیف جسٹس رہ چکے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ جلیل عباس جیلانی بیوروکریٹ اور فارن سیکرٹری رہ چکے ہیں، ان کا نام پیپلز پارٹی کی جانب سے دیا گیا۔ اب اسٹیبلشمنٹ اصل میں یہ چاہتی تھی کہ ایک نام ایسا ہونا چاہیے، ایک ایسا نگران وزیر اعظم ہونا چاہیے جو کم از کم اکانومی کو سمجھتا ہو، اکانومی کے اوپر اس کی گرپ ہو، کمانڈ ہو، اور ہم نے اس کو 6 مہینے سال تک کھینچنا ہے، جو یہ صاف ظاہر کرتا ہے۔ دیکھیں 6 مہینے تو ویسے اس حکومت نے خود دے دی، یہ تو ان کے اپنا قصور ہے، اپنی غلطی ہے، جو انہوں نے خود، جو بڑے جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں، جمہوریت کے بڑے ٹھیکیدار بنتے ہیں، انہوں نے خود جو ہے وہ الیکشن کو ڈیلے کیا ہے، اور ڈیلے کیا ہے، اس کو لے گئے ہیں 6 مہینے آگے، کیونکہ 3 مہینے تو انہوں نے پہلے اسمبلی ڈیزالو کر کے 3 مہینے وہ دے دیے، 3 مہینے مردم شماری، 4 مہینے، تو یہ مارچ اپریل تک معاملہ چلا گیا۔ اب یہ چلایا جا رہا ہے، یہ خبر پھیلائی جا رہی ہے کہ مارچ میں سینٹ الیکشن ہے، مارچ میں آدھا سینٹ خالی ہو جانا ہے، اس وجہ سے سینٹ الیکشن کے لیے جو آپ کا الیکٹورل کالج ہے وہ ہونا ضروری ہے۔
تو جب آپ کی قومی اسمبلی نہیں ہے، ملک کے اندر پورا نگران سیٹ اپ بنا ہوا ہے، تو سینٹ آدھی خالی ہو جائے گی تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ لوگ تو اس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ جیسے 50 ممبر نکل جائیں گے تو اس کے بعد پتہ نہیں ملک رک جانا ہے، کچھ نہیں رکنا، یہ 6 مہینے سے بھی معاملہ آگے نکل جانا ہے، یہی ان کو ڈر اور خوف ہے۔ اسی وجہ سے یہ ایک ڈیڈ لاک بنا ہوا ہے کہ یہ اپنا بندہ لانا چاہتے ہیں، اور اس بندے کو لانا چاہتے ہیں کہ اگر اس کو الیکشن ڈیلے کرنے کے حوالے سے کہا جائے مزید 6 مہینے تو چلا گیا، مزید کہا جائے تو وہ ریزائن دے دے گا، پھر سسٹم بیٹھے گا۔ یہ سینٹ کے جو بندے نکلیں گے اس سے کوئی سسٹم نہیں بیٹھے گا، وہ تو الیکٹورل کالج نہیں ہے، وہ تو ایک طے شدہ بات ہے، الیکٹورل کالج ہے ہی نہیں، تو اس وجہ سے الیکشن نہیں ہو سکتا۔ لیکن سسٹم تب بیٹھے گا جب نگران وزیر اعظم، جو یہ ان کا پلان تھا کہ وہ دھمکی دے گا یا ریزائن کر دے گا، یہ لیں اپنا ریزائن پکڑیں، یہ پڑا ہوا ریزائن ایپ پہ آ جائے، میں چلا، تب سسٹم بیٹھے گا نگران وزیر اعظم کے جانے کے بعد۔ یہی وہ چاہتے تھے، یہ ان کا پلان تھا کہ اس کو مزید آگے نہ کھینچا جائے، لیکن اسٹیبلشمنٹ اپنا پلان کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک تو 6 مہینے سال اس کو چاہیے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل، اور ملک کے اندر جو اکانومی کا جو انہوں نے بیڑا کر، دیکھیں اصل میں بیڑا کر تو انہوں نے ہی کیا ہے، اس نے ہی کیا ہے۔ 16 مہینے میں جو تباہی اور بربادی پھیری ہے، جو ملک کو یہ بڑا شور مچاتے ہیں کہ ملک کو ڈیفالٹ سے ہم نے بچایا، ایک تو یہ کہ جنرل عاصم نے بچایا، یہ تو آپ خود کہتے ہیں۔ شہباز شریف نے کوئی ایک جگہ نہیں چھوڑی، کوئی ایک جگہ نہیں چھوڑی جہاں پر یہ نہیں کہا، کیونکہ وہ ڈنڈا آیا تھا۔ شہباز شریف نے نہ کہا ہو کہ یہ سارا کریڈٹ جنرل عاصم منیر کو جاتا ہے جو ڈیفالٹ سے بچا۔ تو آئی ایم ایف نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا، پاکستان کو تو آپ نے ڈیفالٹ سے بچا دیا، لیکن عوام بیچاری ڈیفالٹ ہو گئی، عوام کا بیچاری کا کباڑا نکل گیا، عوام بیچاری بالکل تباہ و برباد اور بالکل سڑک پہ آ گئی۔ اور جتنی مہنگائی اور بے روزگاری اس ملک کے اندر ہے، ہر چیز کی قیمتیں بڑھ گئیں، آگ لگ گئی قیمتوں کو، اس کی وجہ سے یہ جو تباہی اور بربادی ہے، یہ تو ان کی ذمہ داری تو بنتی ہے۔ اب اسی کو کور اپ نہیں کر رہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو تو اب ایک آدمی جیسا چاہیے جو اکانومی کو آ کے بہتر کرے، اکانومی کے حالات، اکانومی معیشت کو ٹھیک کرے، معیشت بہتر کرے، کیونکہ اگر معیشت بہتر نہیں ہوگی تو آپ کا ملک تو بالکل ہی بیٹھ جانا ہے، بالکل ہی پٹھا بیٹھ جانا ہے۔ جو شہباز شریف نے پہلے آنے سے پہلے کہا تھا کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، مطلب یہ کہ جو بیکاری ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور یہی ان کی حیثیت تھی، ان کو کوئی حیثیت نہیں تھی، یہ انہوں نے ثابت کیا۔ یہ آنے سے پہلے انہوں نے بتا دیا تھا کہ ہماری کیونکہ حیثیت کوئی نہیں ہے، ہم بیکاری آ رہے ہیں، تو اس وجہ سے آپ نے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرنا ہم سے۔ جو آئی ایم ایف ہمیں کہتا ہے، وہ کہتا ہے یہ قیمت بڑھا دو، یہ بڑھا دو، یہ بڑھا دو، حالانکہ وہ تو کچھ اور کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اشرافیہ کے اوپر ٹیکس لگائیں، اشرافیہ کو گردن سے دبوچیں، اور ملک کے ہر روزی جو آپ لائن لاسز کے مسائل اور فلانی چوری کے مسائل اور فلانی چوری کے مسائل، تو پکڑیں اس کو، کرتے کیوں نہیں ٹھیک؟ کسی اور نے تھوڑی ٹھیک کرنا ہے، اداروں کے اوپر وزارتیں آپ کے پاس ہے، سرکاری گاڑیاں، سرکاری گھر، سرکاری رہائشیں، سرکاری امارات تو آپ کو ملی ہوئی ہیں، تو ٹھیک نہیں کرتے۔ یہ بتا رہے ہیں چوری ہو رہی ہے، تو چوری ہو رہی ہے تو اس کو پکڑیں، بجلی چوری ہو رہی ہے اور فلانی چیز چوری ہو رہی ہے، تو آپ کس مرض کی دوائیں، آپ کس لیے بیٹھے ہوئے؟ اب یہ کہا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ، اصل میں ایک دو نام تھے، ایک جو حفیظ شیخ ہے اس کا نام لیا جا رہا تھا، اگر وہ نگران وزیر اعظم نہیں بنتے تو پھر ان کو وزیر خزانہ بنا دیا جائے گا، اور اگر جلیل عباس جیلانی نگران وزیر اعظم بن جاتے ہیں، یہی اصل میں راجہ ریاض کو آپشن دی گئی۔ راجہ ریاض کو کہا گیا کہ آپ کے جو 3 نام ہیں وہ اہم نام ہیں، 2 نام ہیں، ان میں سے اگر آپ دونوں کے درمیان اتفاق نہیں ہوتا، راجہ ریاض اور شہباز شریف کے درمیان، یہ معاملہ جائے گا الیکشن کمیشن کو، اور الیکشن کمیشن آخرکار وہی نام اناؤنس کرے گا، اسی نام کا اعلان کرے گا جس نام کے بارے میں ان کو کہا جائے گا۔